بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام طوفان کے موقع پر جب سفینہ میں سوار تھے تو وہاں اچانک ان کو شیطان نظر آیا۔ انہوں نے کہا کہ تو یہاں بھی پہنچ گیا، اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تیرا راز نہ معلوم کر لوں۔ اس کو حضرت نوح علیہ السلام نے پکڑ لیا اور فرمایا کہ تیرا راز مجھ کو بتا کہ تو گمراہ جو کرتا ہے وہ کس راستے سے کرتا ہے۔ تو شیطان کہنے لگا کہ 5 باتیں ہیں، لیکن میں 5 میں سے آپ کو 3 بتاتا ہوں، 2 نہیں بتاتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ کی جانب سے وحی آئی کہ اس مردود سے کہو کہ ہمیں ان 3 کی ضرورت نہیں ہے، وہ 2 ہی ہم کو بتا دے، کیونکہ اصل میں وہی 2 راز ہیں۔ تو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ان 3 حربوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ 2 بتا دو جو تو نہیں بتانا چاہتا۔ تو اب مجبوراً شیطان کہنے لگا کہ وہ 2 باتیں جس سے میں گمراہ کرتا ہوں اور آپ کو بتانا نہیں چاہتا تھا، وہ آپ سن لیجئے۔ ایک حسد اور دوسرا حرص یعنی لالچ۔ اور پھر شیطان کہنے لگا کہ حسد سے میں گرا اور حرص سے حضرت آدم علیہ السلام گر گئے، اس لیے کہ جب اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور ان کو علم عطا فرمایا اور ان کی شان و شوکت کو فرشتوں کے سامنے ظاہر فرمایا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو فرشتے تو سجدے میں گر گئے۔ ابلیس کو تکبر نے روکا، تکبر کے بعد حسد پیدا ہوا۔ حسد اس لیے پیدا ہوا کہ ان کی وجہ سے اللہ کی نگاہ میں گر گیا ہوں، اب کسی نہ کسی طرح ان کو بھی گرانا ہے۔ یہ ہے حسد۔ جب کسی کے پاس کوئی کمال دیکھے، جب کسی کے پاس حسن و جمال دیکھے، جب کسی کا عطا و نوال دیکھے، جب کسی کے اندر بڑائی دیکھے، جب کسی کے اندر علم دیکھے، جب کسی کے اندر مال و دولت کی فراوانی دیکھے، اس وقت دل کے اندر یہ خواہش کا ہونا کہ اس سے ساری چیزیں چھن جائیں، چاہے مجھے ملیں کہ نہ ملیں، اس کے پاس بھی نہ رہیں۔ یہ ہے حسد کی بیماری۔ یہ حسد اللہ کی نگاہ میں بہت بری چیز ہے۔ شیطان نے سوچا کہ اللہ جل شانہ نے ان کو اتنا اونچا بنایا ہے، میں جیسے گر گیا ان کو بھی گراؤں گا۔ اس کے بعد اس حسد میں مبتلا ہو کر وہ فکر میں رہا کہ کسی طرح ان کو میں ذلیل و خوار کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، اور در حقیقت وہ خود ہی ذلیل و خوار ہوا۔ یہ ہے حسد جس کی وجہ سے شیطان گمراہ ہوا، اور حضرت آدم کو جس درخت سے منع کیا گیا تھا جا کر اس کو کھا لیا تھا، اس لیے کہ شیطان نے قسم کھا کر ان سے کہا تھا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ اس درخت کو کھانے کا بہت بڑا فائدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اس کو کھا لیں گے تو کبھی نہیں مریں گے، ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، کھا لیں گے، تو حرص میں آ کر کھا گئے۔ اس کو شیطان نے کہا کہ حسد نے مجھے تباہ کیا، اور حرص کی بیماری نے حضرت آدم علیہ السلام کو گرا کر رکھ دیا۔ سنن ابن داؤد کی حدیث نمبر 4905 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی یا خشک گھاس کو کھا جاتی ہے۔ اگر آپ اور ہم اپنی عام زندگی کے بارے میں دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کسی کو کسی کی گاڑی، اونچے گھر یا پھر مال و دولت میں ابتر پا کر کسی وجہ سے حسد ہو جائے۔ حسد سے بچنا اسی صورت میں ممکن ہے کہ اگر انسان اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے۔